الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد اور تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہم نے انسان کو محنت کے لیے پیدا کیا محنت دو طرح سے ہوتی ہے ایک محنت ہوتی ہے دنیا کمانے کی محنت دنیا سجانے کی محنت اور دنیا کے اوپر اپنی پوری زندگی لگانے کو کہتے ہیں محنت کرنا ایک محنت ایسی ہوتی ہے جس میں انسان اپنی پوری توانائی کو اپنی پوری زندگی کو دنیا کمانے اس کو سجانے میں لگاتا ہے اور ایک محنت ہوتی ہے دین کی محنت انسان اللہ کو منانے کی محنت کرے اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرے اور اپنے دل میں اللہ کی یاد کو پیدا کرنے کی محنت کرے یہ محنتیں دو قسم کی ہوتی ہیں آج کا انسان اپنی پوری توانائی ایک طرف لگا دیتا ہے اور خواہشات کے پیچھے ایسا بہک جاتا ہے کہ ایک پروجیکٹ شروع کرتا ہے وہ ختم ہوتا ہے اس سے پہلے دوسرے پروجیکٹ کی خواہش دل میں آتی ہے وہ اس طرف چلے جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی وہ تیسری طرف چلے جاتا ہے پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک ہی طرح کی محنت اور وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو مگن کرنے کی محنت کرتا ہے ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ دنیا کام کی جگہ ہے قبر آرام کی جگہ ہے اور جنت انعام کی جگہ ہے جو شخص دنیا میں دین کی محنت کرے گا اس کے لیے دنیا کام کی جگہ ہے اس کے لیے جنت اس کے لیے قبر آرام کی جگہ ہے اور جو دین کی محنت کرے گا اس کے لیے جنت انعام کی جگہ ہے آج دنیا کی محبت یہ اتنی غالب آ گئی ہے کہ انسان ہر وقت اسی کی پلاننگ میں لگا رہتا ہے کہ میرا گھر ایسا ہو میرا کاروبار ایسا ہو میرا کاروبار اتنی جگہوں پہ ہو میرے کاروبار میں اتنی وسعت ہو میری بیوی ایسی ہو میرے بچے ایسے ہوں میری گاڑی ایسی ہو ہر وقت انسان کسی چیز کی پلاننگ کرتا ہے اپنی پوری جوانی اس میں لگاتا ہے بڑھاپے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور پھر بھی خواہشات ختم نہیں ہوتی ایک وقت آتا ہے ہچکی آتی ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساواں 100 برس کا پل کی خبر انسان جو ہے اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ ہر چیز ایسی ہو کہ میری فنگر ٹپس پہ ہو جیسے جیسے میں چاہوں ویسے ویسے سارے کے سارے کام ہو جائیں اسی میں اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے اور موت کے منہ میں جاتا ہے اور موت جو ہے وہ ایک پل ہے انسان کو دنیا سے نکال کے آخرت میں پہنچا دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سب سے عقل مند وہ ہے جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہو آج موت کا تذکرہ کیا جائے لوگ کہتے ہیں یار کیسی بات کی آپ نے تو موڈ ہی خراب کر دیا ساری محفل میں جو ہے وہ کیا بات کر دیا
ہمارے اکابرین کہ جو شخص اپنی پوری توانائی کو دنیا کی محنت میں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے نقصان میں ڈالتے ہیں. 5 نقصانات کی نشاندہی فرمائی ہے ہمارے اکابرین نے کہ جو اپنی پوری توانائی کو دنیا کی محنت میں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہوت میں مبتلا کرتے ہیں، وہ اپنا مال گنوا بیٹھتا ہے. اور اگر خود شہوت میں مبتلا نہیں ہوتا تو اللہ اولاد ایسی دیتے ہیں جو اس کے سارے مال کو ضائع کر دیتے ہیں. یا تو خود شہوت کی وجہ سے مال کو ضائع کرے گا، ورنہ اللہ اولاد ایسی دیتے ہیں جو اس کے سارے مال کو ضائع کر دیتے ہیں. پنجاب میں ایک گاؤں تھا، اس میں ایک بہت بڑا زمیندار تھا. ایک دن چوک پہ سارے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا اور دوست جس طرح گفتگو کرتے ہیں تو راستے سے انہوں نے کلفی لی اور وہ کلفی کھاتے کھاتے ایک دوست نے کہا کہ یار سمجھ میں نہیں آتا مال کو کیسے کماؤں، بڑی تنگی ہے. دوسرے نے کہا کہ میری بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیا ہے حالات کو، مال ہے ہی نہیں. اس طرح دوست آپس میں بات کر رہے تھے. اس نے کلفی کھاتے کھاتے کہا تم سب پریشان ہو کہ مال کماؤں کیسے، اور میں پریشان ہوں کہ مال لگاؤں کہاں پہ. یہ وہ زمیندار تھا جس کی زمین شروع ہوتی تھی تو ایک ریلوے اسٹیشن آتا تھا، زمین آگے چلتی تھی دوسرا ریلوے اسٹیشن آتا تھا، اور جہاں زمین ختم ہوتی تھی تو تیسرا ریلوے اسٹیشن آتا. مطلب اتنا بڑا زمیندار تھا کہ اس کی اتنی زمینیں تھی کہ 3 ریلوے اسٹیشن اس کی زمینوں میں آتے تھے. دوسرے کہتے ہیں کہ مال کم ہے کیسے، یہ کہنے لگا مال لگاؤں کیا ہے، کہاں، سمجھ نہیں آتا. دن گزرتے گئے، اللہ کی شان اس زمیندار کا انتقال ہو. زمیندار کا انتقال ہو گیا. اس کا ایک جوان بیٹا تھا. ساری دولت جائیداد جو تھی اس زمیندار کے بیٹے کے پاس آ گئی. اب جیسے بچے کے ہاتھ میں دولت جائیداد آئی اس کے دوست بن گئے. اب دوستوں نے کہا کہ جی آج جو ہے یہ دل کر رہا ہے، چلو جی سارے دوستوں کو جمع کر کے اور عیاشی شروع ہو گئی. آئے دن گھر میں نئے مہمان آتے، سارے کے سارے لوگ عیاشی کرتے. دن گزرتے گئے، مہینے چلتے گئے. چند مہینے گزرے تو ایک دوست نے کہا کہ اب گاؤں میں مزہ نہیں رہا، کیا خیال ہے ہم شہر کی رونق دیکھتے ہیں. اس نے کہا بہت اچھا. سارے دوستوں کو لے کے شہر گیا. اب جو شہر کی عیاشی وہ تو ایک عجیب رنگین عیاشی. اب جناب آئے دن شہر جاتے اور شہر سے آتے اور خوب مال پیسہ لٹاتے چلے. جب پیسے ختم ہو جاتے بینک سے پیسہ نکالتے اور پیسہ خرچ کرتے، کوئی روکنے والا نہیں. 18 سال کا نوجوان اور دوست اللہ نے ایسے بنا دیے کہ وہ سارے مال کو خرچ کرنے لگے. تھوڑے عرصے بعد ایک دوست نے کہا کہ شہر میں مزہ نہیں رہا، اب چلتے ہیں فارن کنٹریز، وہاں کا جو مزہ ہے نا وہ تو چکا چوند کر دے گا. سب کو لے کے فارن کنٹری چلے گیا. اب جو وہاں کا مزہ دیکھا تو اس کی تو آنکھیں کھل گئی. اب تو آئے دن پاکستان سے باہر جاتے، وہاں عیاشی کرتے، پھر واپس آتے. ایک وقت آیا کہ 1.5-2 سال کے اندر جتنا پیسہ بینک میں تھا سب. اب جب عیاشی کی حاجت ہوتی ایک ٹکڑا بیچتا اور جا کے گھوم پھر کے آ جاتے، دوسرا ٹکڑا بیچتا پھر گھوم پھر کے آ جاتے. 2-2.5 سال نہیں گزرے تھے جس چوک پہ کھڑے رہ کے باپ نے کہا تھا سمجھ میں نہیں آتا یہ پیسہ لگاؤں کہاں پہ، اور وہی بچے نے 2-2.5 سال میں ساری زمین بیچ دی. صرف ایک گھر رہ گیا جس میں وہ رہتا. اللہ کی شان
اتنا زیادہ عیاشی کرنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ اب جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ یہ تو مرض الموت میں چلا گیا ہے، اس کو تو ایسی بیماری ہو گئی ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا، اس کا علاج بڑا مہنگا ہوگا، پاکستان سے باہر جانا پڑے گا۔ علاج معالجے کے لیے پیسہ نہیں تھا، جو ایک گھر تھا وہ ایک گھر بیچ کے اس کا علاج کرانا شروع کیا، وہ بھی نہیں ہوا۔ جس چوک پہ کھڑے رہ کے باپ نے یہ کہا تھا کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ مال لگاؤں کہاں پہ، اسی چوک پہ اس کا بچہ بھی جب انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یا تو خود اس کو شہوت میں مبتلا فرما دیتے ہیں، ورنہ اولاد ایسی دیتے ہیں جو اس کے مال کو ختم کر دیتی ہے۔ کبھی کبھار اللہ رب العزت اس کے سارے مال کو اس کے اپنے ہاتھوں سے مٹی اور گارے میں ملوا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مٹی اور گارے میں ملانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پوری زندگی میں کام کیا ہوتا ہے، ایک بڑا سا گھر بناتا ہے، محل نما کوٹھی بناتا ہے، اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو کوئی تھا نا وہ یہ گھر بنا لیا، وہ کوٹھی بناتا ہے، محل بناتا ہے، سارے مال کو مٹی اور گارے میں ملاتا ہے، تھوڑے دن وہاں رہتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جو مال پوری زندگی لگا کے کمایا وہ ساتھ نہیں لے کے گیا، یہی مٹی اور گارے میں چھوڑ گیا۔ تو یا تو اللہ تعالیٰ خود شہوت میں مبتلا فرما دیتے ہیں، یا اولاد ایسی دیتے ہیں جو اس کو شہوت کی وجہ سے ختم کر دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سارے مال کو مٹی اور گارے میں ملا دیتے ہیں اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور یا پھر اللہ رب العزت ایسی بیماری دے دیتے ہیں کہ مال ہوتے ہوئے بھی پوری زندگی لگا دی مال کمانے کی خاطر، پوری زندگی لگا دی دنیا کی محبت کی خاطر، اب جب آخری وقت آیا ہے تو کھانے پینے سے ملے۔ اور یا پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر ایسے حکمراں مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ رات میں تو امیر سوتا ہے، صبح اللہ تعالیٰ فقیر کر دیتے ہیں، حکمراں اس کے مال کو ہی غصب کر دیتے ہیں۔ اور یا پھر اللہ رب العزت ایسا کرتے ہیں کہ مال لگانے کا راستہ تو کھلا رکھتے ہیں، یہاں مال لگایا، وہاں مال لگایا، یہاں سے اتنے پرسنٹ پروفٹ ہوگا، یہاں سے اتنی دولت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مال لگانے کے راستے کو کھلا رکھتے ہیں، واپس آنے کے راستے کو بند کر دیتے ہیں۔ مال لگاتا ہے پروفٹس کمانے کی خاطر، اللہ تعالیٰ ایسا نقصان دیتے ہیں، نقصان در نقصان دیتے ہیں، کروڑوں کا مالک ہوتا ہے، کروڑوں کا قرض دار بن جاتا ہے۔ دنیا کی محبت جو ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے، ایک مرتبہ کسی کے دل میں آ جاتی ہے، بس وہ سمجھتا ہے کہ میں اب یہ کر لوں گا، پھر میں چھوڑ دوں گا تو دوسری چیز آ جاتی ہے، وہ کر لوں گا تو پھر تیسری چیز آ جاتی ہے۔ یہ کرتے 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 انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، محنت دوسرے قسم کی نہیں کر پاتا۔ تو سب سے ضروری چیز ہے کہ انسان اس دنیا کی محنت سے اپنے آپ کو نکالے۔ لقد خلقنا الانسان، اور تحقیق ہم نے انسان کو محنت کے لیے پیدا کیا۔ محنت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک دنیا کمانے کی خاطر، دنیا سجانے کی خاطر، مال کمانے کی خاطر، اور دوسری محنت ہوتی ہے دنیا کی محنت نہیں بلکہ دین کی محنت، اللہ کو منانے کی محنت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی محنت ہے، اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بسانے کی محنت ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اپنا وقت دین کے لیے لگائے، دین کا علم حاصل کرے۔ ہر مومن مسلمان کے لیے فرض ہے
کہ وہ دین کا اتنا علم حاصل کرے کہ اس کو پتہ ہو کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس وقت میرے اوپر شریعت کا حکم کیا ہے، میں کب پاک ہوں گا، میں کب ناپاک ہوں گا۔ کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ہر مومن مسلمان کے لیے فرض ہے۔ کم از کم انسان اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پیش تو کرے، کچھ ایسی مجالس میں آنا جانا رکھے جس میں اللہ راضی ہوتے ہیں اور جس سے قلب میں اللہ کی محبت کا بیج ڈلتا ہے۔ آپ جب بیج ہی نہیں ڈالیں گے یہ پھل کہاں سے دے گا، بڑھے گا کیسے؟ انسان دین کی محنت کرے، تبلیغ کے لیے نکلے، خانقاہوں کا رخ کرے، خوب خوب صدقات کرے، خوب خوب خیرات کرے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکی کے کام کرے، نیکی کرتے کرتے تھک جائے اور پھر تھک کے پھر نیکی شروع کرتے ہیں۔ جب انسان دین کا کام کرتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا وقت کو ضائع کر رہے ہیں، یہ کوئی پڑھنے کی عمر ہے تمہاری؟ کام کاروبار دیکھو، بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہو، اپنے گھرانے کو دیکھو۔ انسان 4 مہینے کے لیے نکلتا ہے، سیر روزہ کے لیے نکلتا ہے، 500 لوگ اس کو آوازیں دیتے ہیں، بھائی کیوں وقت ضائع کر رہا ہے؟ انسان خانقاہوں میں جاتا ہے کہ وہاں جاؤں گا تو اللہ اللہ میرے دل میں آئے گی، یہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے گا، ایک مرتبہ قلب جاری ہو جائے گا، اس کی محنت کے لیے خانقاہوں کا رخ کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آج جو دنیا کی محنت میں لگتا ہے اس کو کوئی نہیں کہتا کہ جی تو وقت ضائع کر رہا ہے، اور جو دین کی محنت میں لگتا ہے لوگ کہتے ہیں بھائی کیا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ بڑی قیمتی نصیحت فرماتے ہیں، چند ایک نصیحتیں آپ کے سامنے کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ پہلی نصیحت، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی زندگی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ ما بین 70 و 60 ہوں گی۔ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ کوئی پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے گا، کوئی 100 سال کی زندگی پائے گا، لیکن جو ایوریج لائف اسپین انسان کا ہوگا وہ 60-70 سال ہوگا۔ یہ 60-70 سال کی زندگی کسی کی 50 گزر گئی، کسی کی 60 گزر گئی، کوئی 70 کے قریب آ گیا، اب نہ جانے کتنی زندگی رہ گئی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ آخری ہچکی آئے گی اور انسان حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک بڑھیا آئی نوح علیہ السلام کے پاس، آگے کہنے لگی اے نوح علیہ السلام میری جو اولادیں ہیں وہ بچپن میں فوت ہو جاتی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اچھا کیا عمر ہوتی ہے تیرے بچوں کی جو فوت ہو جاتی ہے؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ نوح علیہ السلام کوئی 200 سال میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی 300 سال میں فوت ہو جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑھیا ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان کی عمر ہی 60-70 سال ہوگی۔ تو بڑھیا نے کہا اچھا ایسا وقت بھی آئے گا جب انسان کی پوری عمر 60-70 سال ہوگی، تو کیا اس میں وہ شادی کرے گا، اپنے دوسرے کام کاروبار کرے گا؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ شادی بھی کرے گا، بچے بھی ہوں گے اور اپنی زندگی پوری گزارے گا اور 60-70 سال ہوگی۔ تو بڑھیا جب سنتی ہے تو حیرت میں آ جاتی ہے اور حیرت میں کہتی ہے کہ اے نوح علیہ السلام اگر میں اس وقت میں پیدا ہوتی
تو 60-70 سال تو ایک سجدے میں گزار دیں گے. 60-70 سال تو میں ایک سجدے میں گزار دیں گے. آج پورے دن میں نماز پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے, ذکر اذکار کرنے کے لیے 15-20 منٹ چاہیے. ہمارے پاس نہیں ہے. وی آر پریسڈ فار ٹائم. ہمارے تو اتنی مصروفیت لگی پڑی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دماغ میں جو ہے وہ سارا کاروبار چل رہا ہوتا ہے. کوئی میسج آ جاتا ہے تو دماغ میں فکر ہوتی ہے کہ جلدی سلام بھیجیں اور یہ میسج دیکھنے کی کیا میسج ہے. نوح علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا, اے میرے پیارے نوح, اس دنیا کی زندگی کو تو نے کیسا پایا؟ اللہ نے نوح علیہ السلام کو 900 سے زیادہ سال کی عمر دی اور اللہ نے پوچھا, اے میرے پیارے نوح, اس دنیا کی زندگی کو تو نے کیسا پایا؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا, اللہ اس دنیا کی زندگی کو میں نے ایسا پایا جیسے ایک گھر ہے, اس کے 2 دروازے ہیں, ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے. یہ اس نبی کے کمنٹس ہیں جس نے 900 سے زیادہ سال اس دنیا میں گزارے ہیں. آج ہماری 60-70 سال کی عمر کیسے پتہ چلے گی؟ ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک بہت شاندار محل تعمیر کیا. اپنے وقت کے ماہر تعمیرات کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ ایسا محل تعمیر کرو کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو. انہوں نے بھی سالوں سال لگائے اور ایسا عالیشان محل تعمیر کیا. بادشاہ نے چیلنج کیا کہ کوئی آئے اور اس میں کوئی بھی عیب بتائے گا میں اس کو انعام دوں گا. لوگ آتے تھے, بڑے بڑے دور سے لوگ آتے تھے, دوسرے ملکوں سے لوگ آتے تھے. اس محل میں کسی کو کوئی عیب نظر نہیں آتا تھا. ایک دن ایک فقیر وہاں سے گزرا. فقیر نے جب محل کو دیکھا تو اس نے کہا, کیا عیب دار محل بنایا ہے. اب لوگوں نے سنا تو اس کو پکڑ کے بادشاہ سلامت کے پاس لے گئے کہ بادشاہ سلامت یہ کہہ رہے کیا عیب دار محل بنایا ہے. بادشاہ کو جلال آ گیا. اس نے کہا, اچھا کون سے عیب ہے میرے محل میں جو تجھے نظر آ رہے ہیں؟ اس فقیر نے سر کو جھکایا اور سر کو اٹھا کے کہا, بادشاہ سلامت, اس محل میں 2 عیب تو فوراً نظر آتے ہیں. ایک عیب یہ ہے کہ اس محل میں تو ہمیشہ نہیں رہ سکتا, اور دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ جو محل ہے یہ بھی ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا, اس میں بھی ختم ہو جائے. آج ہم اپنے گھروں کو اور اپنی زندگیوں میں اپنی جائیدادوں کو ایسے بنا کے جا رہے ہیں جیسے یہی رہے گی اور ہم اسی میں رہیں گے. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی پہلی نصیحت کہ اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے. دوسری نصیحت فرماتے ہیں کہ آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, یہ وہ زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. امام غزالی رحمہ اللہ ایک حکایت فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آخرت کی زندگی ہے یہ اتنی طویل ہے کہ اس کی مثال انہوں نے دی کہ جتنی بھی زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے, اس پوری کائنات کے خلا کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے. رائی کا دانہ گندم کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس پوری جو دنیا میں زمین آسمان کے بیچ میں جگہ ہے, اس کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے, اس کے 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے, اس میں سے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے, پھر اس کے 1000 سال کے بعد دوسرا پرندہ آئے, اس میں سے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے, پھر اس کے 1000 سال کے بعد تیسرا پرندہ آئے, اس میں سے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ رائے کے دانے ختم ہو جائیں گے, آخرت ختم نہیں ہوگی. ایک مرتبہ انسان جنت میں داخل ہو گیا, پھر بس وہ جنت ہی میں رہے گا. جب جنتی جنت میں داخل ہوگا اس کو کسی وقت کی حسرت نہیں ہوگی, کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی سوائے ان لمحات کے جو اس نے زندگی میں گزارے ہوں گے بغیر اللہ کی یاد کے.
فرشتے محل تعمیر کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے محل تعمیر کرتے ہیں اور محل تعمیر کرتے کرتے فرشتے محل روک دیتے ہیں۔ دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ محل تعمیر کرتے کرتے کیوں روک دیا؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ جو جس کا محل بن رہا تھا یہ دنیا میں دین کے کام میں لگا ہوا تھا، اللہ نے محل بنانے کا بول دیا، اب یہ دین کے کام کو چھوڑ کے دنیا کی محنت میں چلے گیا ہے۔ ہم نے بھی محل بنانا روک دیا، ہم نے بھی محل بنانا روک دیا۔ یہ دین کی محنت ہماری زندگیوں کے لیے ضروری ہے۔ دین کی محنت نہیں کریں گے اپنے وقت کو ضائع کریں گے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، جو لوگ دین کی محنت کرتے ہیں اکثر و بیشتر ان کو یہی ڈائلاگ سننے کو ملتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ کچھ دنیا کے لیے بھی بنا لو، کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی بنا لو، کچھ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے بنا لو۔ ایک ملک تھا، اس میں صورتحال یہ تھی کہ ایک گاؤں تھا، ادھر سے دوسرے گاؤں جانے کے لیے سمندر کے راستے سے جانا پڑتا تھا۔ تو کہیں بھی جانا ہے تو راستہ سمندر ہی کا تھا، دریا سے جاؤ اور دریا سے جاؤ۔ تو جیسے بچے اسکول جاتے تو صبح اپنے گاؤں سے اٹھتے اور کشتی میں بیٹھ کے اور دوسرے گاؤں جاتے اپنے اسکول۔ تو ایک دن بچے اسکول گئے، جب اسکول سے واپس آ رہے تھے اس نے کیا کیا، اس نے جو ملاح تھا، جو کشتی چلانے والا، اس سے پوچھا کہ بھائی کیا تجھے کیمسٹری آتی ہے؟ ملاح نے کہا نہیں، کیمسٹری تو نہیں آتی۔ اس نے زور سے کہکا لگایا کہ تو نے تو اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی۔ اب سارے بچے ہنسنے لگے۔ تو دوسرے بچے کو شرارت سوجی، اس نے کہا کہ بھائی تجھے انگریزی آتی ہے؟ مجھے انگریزی نہیں آتی۔ پھر بچے زور زور سے ہنسنے لگے۔ اب تیسرے بچے نے کہا کہ تجھے کیا بایولوجی آتی ہے؟ اس نے کہا جی بایولوجی مجھے نہیں آتی۔ اب تو بچوں کو مزہ آ گیا، وہ زور زور سے ہنستے تھے۔ کوئی اس سے پوچھا تجھے میتھس آتی ہے، کوئی اس سے پوچھا تجھے یہ آتی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی اور طوفان بدتمیزی جو ہے اپنے عروج پہ پہنچ گیا۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں اور کشتی ہچکولے کھانے لگی ہے، اور جب کشتی نے بہت اونچا نیچا ہونا شروع کر دیا تو ملا نے پوچھا ہے میرے بچوں یہ کشتی ڈوبنے کو جا رہی ہے، کیا تم کو سوئمنگ آتی ہے، تیراکی آتی ہے؟ بچوں نے کہا جی ہمیں تو تیراکی نہیں آتی ہے۔ ملا نے کہا اچھا تو پھر تم نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی، اور وہ کشتی سے چلا۔ جو لوگ دین کی محنت کرتے ہیں بظاہر ایسے نظر آتا ہے کہ یہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، لیکن جب دھوکے کی آنکھ بند ہوگی، حقیقت کی آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ کس نے وقت کو ضائع کیا ہے اور کس نے وقت کو بنایا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم جا جا کے علماء کرام سے مسائل کو پوچھیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ اپنے قریب میں کوئی ایسا ادارہ بن رہا ہو جہاں پہ کچھ نہ کچھ دین کا علم حاصل کر سکے، دین کی محنت کی کوئی کام حاصل کر سکے۔ کچھ نہیں ہو تو کہیں پہ دین کی خدمت کا کام کر رہا ہو تو اس کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچا دے، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ تو پہلی نصیحت حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے فرمائی کہ اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے، اور دوسری نصیحت فرمائی آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے، اور تیسری نصیحت فرمائی کہ اتنا گناہ کرو جتنا عذاب سہنے کی طاقت رکھتے ہو، اتنے گناہ کرو جتنا عذاب سہنے کی طاقت رکھتے ہو۔ آج ہماری کمزوریاں اتنی ہیں کہ ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو موسم کی سردی برداشت نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن جو سب سے کم تر درجے کا عذاب دیا جائے گا
کسی جہنمی کو وہ یہ ہوگا کہ اس کے پیروں میں جو ہے وہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ جہنمی آگ کے جوتے پہنے گا اس کا سر گرمی سے ابل گا. آج آنکھیں یہاں وہاں ایسے اٹھتی ہے جیسے ان آنکھوں نے جواب ہی نہیں دینا. یہ گرم گرم سلائی ڈالی جائے گی جو لوگ بد نظری کرتے ہوں گے. آج یہ سرمے کی سلائی ڈالتے ہیں. روز قیامت جس آدمی نے بد نظری کی ہوگی، اور یہ بد نظری ایسا گناہ ہم نے بنا دیا ہے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں. ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں. فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں. نامحرم کو دیکھنا، اپنے گھر کے جو نامحرم ہے ان کو دیکھنے میں پردہ کریں گے کہ نہیں یہ بھائی کی بیٹی ہے، یہ ایسی ہے، اس کو پردہ کرنا ہے. لیکن بازار میں کسی نامحرم کو دیکھنا ہو تو نوجوان بڑی عمر کے لوگ بھی ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں. آج اپنے گھر میں پردہ کرانا مشکل ہو گیا ہے. اپنے گھر میں انسان اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو پردہ کر لے، اپنی بیوی کو نہیں کہہ سکتا پردہ کر لے، بھائی اپنی بہن سے نہیں کہہ سکتا پردہ کر لے. یہ گناہ کا کرنا، اتنا گناہ کرے جتنا عذاب سہنے کی طاقت ہے. یہ دنیا کی محبت میں انسان مال اتنا جمع کرتا ہے کہ وہ مال جمع کرتے 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 اس کو گناہوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. کچھ دن پہلے اس عاجز کا جانا ہوا حضرت کے ساتھ، حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ، ایک بہت ہی بڑے انڈسٹریلسٹ کے پاس، بہت پاکستان کے بہت بڑے مایا ناز، فرمانے لگے کہ بس ابھی دفتر داخل ہوا ہوں اور روزانہ 21-22 گولیاں کھاتا ہوں، اس کے بعد ذہن ٹھکانے آتا ہے تو پھر دفتر آتا ہوں. اتنا مال بنایا، پورے پاکستان میں کاروبار سجا دیا، جگہ جگہ ان کے پروڈکٹس نظر آتے ہیں، اور وہ آدمی کہتا ہے 22 گولیاں کھاتا ہوں تو اس قابل ہوتا ہوں کہ دفتر آ سکتا. انسان کے پاس جب مال ہوتا ہے تو وہ اسباب راحت تو خرید سکتا ہے، راحت نہیں خرید سکتا. وہ اچھی پوشاک تو خرید سکتا ہے، حسن و جمال نہیں خرید سکتا. موٹی موٹی کتابیں خرید سکتا ہے، علم حاصل نہیں کر سکتا. ایک بزرگوں کے پاس ایک بہت بڑے سیٹھ پہنچے، ان سے وقت لیا کہ حضرت آپ سے ملنا ہے اور کچھ بات کرنی ہے. انہوں نے کہا جی آ جائیں. وقت طے ہو گیا، وہ پہنچ گئے اور جا کے کہنے لگے حضرت میرے حالات ایسے ہیں کہ اگر میں ابھی اپنے اکاؤنٹنٹ کو فون کروں کہ جی میری جتنی بھی دولت ہے اس کا حساب نکال لے، جتنے بینکوں میں بیلنس ہے اس کا حساب نکال لے، جتنی جائیداد رینٹل پراپرٹیز ہے اس کا حساب نکال لے، اور جو دوسرے ملکوں میں جو مختلف چیزوں کے میرے شیئرز ہیں اس کا حساب نکال لے، تو میرا مینیجر آج سے شروع کرے گا تو 5 سے 6 دن لگائے گا مجھے حساب دینے. اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اتنی سہولت دی ہے، لیکن حضرت آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ رات کو نیند نہیں آتی. پہلے گولیاں کھاتا تھا تو نیند آ جاتی تھی، اب وہ گولیاں بھی کھاتا ہوں تو نیند نہیں آتی. کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا اس دنیا کہ ایک آدمی ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو اور اپنے بستر پہ نیند نہ دے. ایک مسجد کا لینٹر ڈل رہا تھا تو ریتی بجری اور کرش منگایا گیا. اب جب چھت ڈلتی رہی تو مال کم پڑ گیا. تو جو مدرسے کے محتمم صاحب تھے انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دے دیتے ہیں، سارے مزدور بھی کھانا کھا لیں، ظہر کا وقت بھی ہو جائے گا، ظہر کی نماز پڑھ لیں گے، جب تک جو مٹیریل کم پڑ گیا اس کو منگایا وہ بھی آ جائے گا، تو پھر کام شروع کر دیں. کام روک دیا گیا، سارے مزدور کھانا کھانے لگ گئے، کھانا کھا کے نماز پڑھنے لگ گئے. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو جو محتمم صاحب تھے وہ باہر نکلے کہ دیکھو جی مال آ گیا یا نہیں، تو دیکھا کہ شدید دھوپ ہے اور وہ کرش کا جو ہے وہ ٹرک آ کے اس نے اتار دیا ہے
اور جو مزدور کام کر رہا تھا وہ اسی کرش پہ جا کے بیٹھا اور بیٹھے ہی اس کو لیٹا اور اس کو نیند آ گئی. 1 کروڑ پتی آدمی 1 ارب پتی آدمی اپنے نرم نرم بستر پر نہیں سو سکتا ہے اور ایک غریب مزدور جو ہے وہ تپتی دھوپ میں کرش کے اوپر بھی ٹیک لگاتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے. نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ, کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ. نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. یہ دنیا ختم ہونے کے لیے ہے, دنیا نے چلنا نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اپنے وقت کو گھڑی کی سوئی کی طرح آگے دھکا دے رہا ہے کہ جی بس میں چلا اور تو چلا, یہ چلا اور وہ چلا. کسی کے والد چلے گئے, کسی کی والدہ چلے گئی, کسی کا بھائی چلے گیا, کسی کی اولاد چلے گئی اور ایک دن آئے گا خود بھی چلے جائے گا. یہ دنیا جو ہے ایک ایسا اسٹیج اللہ نے بنایا ہے جس میں ہر ایک نے جانا ہے. تو 3 قیمتی نصیحتیں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رہے کہ اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے, آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے, اور اتنا گناہ کرو جتنا برداشت کرنے کی طاقت ہے. آج جب یہ ہیٹ ویو آتی ہے نا, پتہ نہیں یہاں آتی ہے یا نہیں آتی ہے, ہم کراچی کے لوگ ہیں تو اکثر جو ہے وہ مئی کے بعد جون جولائی میں گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ جی گرمی بہت زیادہ ہے, ہیٹ ویو آ رہی ہے, اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اب اس دنیا کی ہیٹ ویو کوئی ہیٹ ویو ہے, 40-45 ڈگری ٹیمپریچر ہے, اور یہ ہیٹ ویو کے لیے گورنمنٹ اعلان کر رہی ہے. اور جو جہنم کی آگ ہوگی یہ تو اتنی خطرناک ہوگی کہ یہ قلوب تک کو جلا دے گی, یہ قلوب تک کو جلا دے گی. جل اللہ نے بڑا کمپیکٹ کر کے بنایا ہے, ایسا کھلا نہیں پڑا ہوا, یہ بڑا کمپیکٹ کر کے بنایا ہے. اس میں اللہ کی یاد ڈالنے کے لیے بھی بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں, اور اس کو جلنے کے لیے بھی بڑا ٹائم چاہیے. اوپر جو ہے گوشت ہے, پھر رب کیج ہے, اس کے اندر جا کے اللہ نے اس کو بنایا جو یہ ہر وقت چلتا رہتا ہے, ڈب 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 ڈب. یہ ایسا نہیں کر رہا, کسی بھی دیندار آدمی کے ساتھ جڑ جائیں گے یہ ڈب 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 جو ہے یہ رب 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 میں شامل ہو جائے گا, تبدیل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو محنت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اگر آج محنت ہم نہیں کریں گے, ہمیں دیکھ کے ہماری اولادیں بھی محنت نہیں کریں گی. تھوڑی دیر سے پہلے کی بات ہے, ہمارا ادارہ چونکہ پوری دنیا میں لوگوں کو پڑھاتا ہے, جیسے آپ کے عثمان صحرا میں کیمپس ہے, ایسے حیدرآباد, کراچی, اسلام آباد, سکھر میں بھی کیمپس ہے, اور پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہم سے آن لائن پڑھ لیتے ہیں. تو ایک صاحب کا کینیڈا سے فون آیا, آ کے کہنے لگے کہ جی آپ سے فون کر کے انہوں نے میسج دیا کہ جی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا فون کر لیجیے گا رات میں. رات میں فون آیا, کہنے لگے جی میرا تعلق پشاور سے ہے اور کوئی 50 سال سے کینیڈا میں رہ رہا ہوں, اور مجھے فکر یہ ہو رہی ہے کہ اب میری جو اولادیں ہیں ان کے ایمان کا کیا ہوگا. میں کہا جی آپ تو پڑھ بھی رہے ہیں ادارے میں, تو بچوں کو بھی اس میں لگائیں. کہنے لگے جی میں بچوں کو تو لگا رہا ہوں, لیکن میں اپنی آنکھوں کے سامنے جب سے پڑھنا شروع کیا ہے آپ کے ادارے میں, اب جب میں قریب میں اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے ساتھ کے پاکستان اور انڈیا سے آئے ہوئے تھے, اس میں سے کتنے ایسے مسلمان گھرانے ہیں جن کی اولادیں دین ہی چھوڑ گئی ہیں, یا وہ عیسائی بن گئے ہیں یا وہ ایتھیسٹ بن گئے ہیں, وہ کسی کو بھی نہیں مانتے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم بڑے سیف ہیں. ہم سیف نہیں ہیں. مفتی صاحب یونیورسٹی میں جاتے ہیں, ان سے پوچھیں, اس وقت یونیورسٹیز کا ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ چونکہ والدین دین کی محنت نہیں کر رہے, اولادیں دین سے دور جا رہی ہیں.
یہ حالت ہے کہ یونیورسٹیز میں بچے جو ہیں وہ دین بیزار ہو چکے ہیں. ہم محنت دنیا کی کر رہے ہیں تو بچے بھی دنیا کی محنت کر رہے ہیں. ہم دین کی محنت کی طرف نہیں آتے، ہماری اولادیں بھی نہیں آتی. چلو یہ اولادیں تو پھر بھی ہمارے ساتھ ہیں، اس کے بعد والی نسل کا کیا ہوگا، اور اس کے بعد جو آنے والی نسل ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیا روز قیامت ہم ایسے کھڑے ہوں گے کہ باپ مسلمان ہے اور پوتا یہودی بن گیا، باپ مسلمان ہے اور انسان کا بیٹا جو ہے وہ عیسائی بن گیا، یا باپ مسلمان تھا پوتا یا اس کے بعد کا جو بیٹا ہے وہ جو ہے اپنا ہندو بن گیا، کسی ایسے ملک میں چلے گیا اس نے دین کو چھوڑ دیا؟ کیوں؟ دین کی محنت کا شوق باپ کو ڈالنا ہے. آج ہم بیج نہیں ڈالیں گے اپنی اولادوں میں، ہماری اولادیں بچ نہیں پائیں گی. پہلے کا زمانہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اور یہ جو کفار جس طریقے سے حملہ کرتے ہیں، ایک تو حملہ انہوں نے کیا ہے، یہود اور نصارہ مل گئے ہیں ہمارے فلسطینی بھائیوں کو مار رہے ہیں. ایک دوسرا ان کا حملہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر فیس بک چھوڑ دیا، انسٹاگرام چھوڑ دیا، یوٹیوب چھوڑ دیا، نہ جانے کیا کیا چھوڑ دیا، اور ہم سب کے سب اس انٹرنیٹ کے جال میں پھنس گئے ہیں. جہاں انہوں نے انٹرنیٹ کو کھینچا، ہماری کتنی نسلیں وہ کھینچ کے لے جائیں گے، صرف اس وجہ سے کہ ہم دین کی محنت کو چھوڑ چکے ہیں اور دنیا کے اوپر بھاگتے چلے جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ فرما دے، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما دے. اور آج جمعے کا مبارک دن ہے اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ آج کے جمعے کی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین میں جو مسلمان یہود اور نصارہ کے ہاتھ میں پس رہے ہیں، کٹ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، نوجوان مر رہے ہیں، پوری پوری نسلیں تباہ کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج جمعے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دے، اللہ ان کی مدد فرما دے، اللہ یہود اور نصارہ کو ہدایت عطا فرما دے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو چن چن کر دفع دور فرما دے. آپ علیہ السلام نے غزوہ خندق کے موقع پہ ایک بد دعا فرمائی کہ یا اللہ ان یہود اور نصارہ کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. غزوہ خندق میں آپ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی. جب یہ ہوا چلی اور پورا ساز و سامان ان کا لشکر کا اڑ گیا اور وہ الٹے پیر واپس بھاگ گئے، آپ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی یا اللہ ان یہود اور نصارہ کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. آج ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ یہود اور نصارہ جو ہے ان کے گھروں کو ان کی قبروں کو آپ آگ سے بھر دے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کہا سنا اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا